ज़बरदस्त वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। आयत नंबर 2 और 3 देखें। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लिमा तक़ूलूना, क्यों तुम कहते हो, मा ला तफ़अलून, जो तुम नहीं करते। काबुरा, बहुत बड़ी या सख्त मक़तन नाराज़गी है, इंदल्लाह है अल्लाह ताला के पास, अन तक़ूलू, ये कि तुम कहो, मा ला तफ़अलून, जो तुम नहीं करते। आयत नंबर 4 देखें। बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है या दोस्त रखता है या मोहब्बत रखता है उन लोगों से जो लड़ाई करते हैं उसकी रास्ते में सफ़न सफ़ बांध कर, गोया के एक इमारत है मरसूसन सीसा पिलाई हुई। आयत नंबर 5। वइस काला, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने वास्ते अपनी कौम के, ऐ मेरी कौम, क्यों तुम तकलीफ़ देते हो मुझको, और बेशक तुम जानते हो बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ। पर जब उन्होंने कज रवि से मुराद टेढ़ा पने की, उन्होंने क्या की, टेढ़ा पने की, टेढ़ा कर दिया अल्लाह ताला ने उनके दिलों को, और अल्लाह ताला ने ही हिदायत देता हमें गुनाहगार को या फासिकीन नाफरमान को। आयत नंबर 6 देखें। और जब कहा वइस काला, और जब कहा ईसा इब्न मरियम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बेटे हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के, आए बनी इसराइल, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ, तस्दीक करने वाले मा बैना यदैया, जो मुझसे पहले है, मिन तौरात से, और इस हाल में कि वो खुशखबरी देने वाली है एक ऐसे रसूल की, वो आएगा मेरे बाद, नाम उसका अहमद होगा। पर जब ले उनके पास वाज़ेह निशानियाँ, कालू, उन्होंने कहा, हाज़ा सिहरुन मुबीन, ये तो खुला जादू है। आप अपना रोल नंबर बताएं। 18। आयत नंबर 7, 8, 9 देखें। मन अज़लम, और कौन ज़्यादा ज़ालिम है उस शख्स से जिसने बांधा ऊपर अल्लाह ताला के झूठ को, और वो बुलाता है तरफ इस्लाम के, बुलाया जाता है तरफ इस्लाम के, और अल्लाह ताला नहीं देता कौमी गुनाह ज़ालिमीन को, इरादा करते हैं ताकि वो बुझा दें अल्लाह के नूर को साथ अपने मुँह के, और अल्लाह ताला पूरा करने वाला अपने नूर को, और अगरचे नापसंद करते हैं काफिर लोग। वो ज़ात है जिसने भेजा अपने रसूल को साथ हिदायत के और दीन हक के, ताकि गालिब करे उसको ऊपर तमाम अपने उसके दीनों के, और अगरचे नापसंद करते हैं इसको मुशरिकीन। बस यहाँ तक देखें, यहाँ तक तशरीह कर रहे थे, फिर आगे इसका तर्जुमा भूल जाएगा। अब तशरीह देखें। आयत नंबर 1 देखें। पाकी बयान करती है वास्ते अल्लाह ताला के जो आसमान में है और जो ज़मीन में है, और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। आयत नंबर 2 और 3 देखें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, क्यों तुम कहते हो जो तुम नहीं करते। सख्त है या बड़ी बात है, मक़तन नाराज़गी, बड़ी नाराज़गी है अल्लाह के पास, अन तक़ूलू, ये कि तुम कहो जो तुम नहीं करते। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है उन लोगों को, वो लड़ाई करते हैं उसके रास्ते में सफ़न सफ़ बांध कर, अन्नहुम, गोया के बुनियानन, इमारतें हैं, मरसूसन, सीसा पिलाई हुई। तर्जुमा नीचे देखें, 4 आयत का नीचे दोबारा तर्जुमा देखें। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करता है, और वो गालिब हिकमत वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम क्यों कहते हो जो तुम नहीं करते। अल्लाह के नज़दीक सख्त नापसंदीदा बात है कि तुम कहो जो तुम करते नहीं। बेशक अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है जो उसके रास्ते में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो एक इमारत है सीसा पिलाई हुई। अब इन आयात की पहले तशरीह देखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा है ना आयात वाला, फिर आपको क्या होगा, भूल जाएगा आपको। अब आयत नंबर 2 की तशरीह देखें। आयत नंबर 2 कौल और फेल में मुताबिकत। आयत नंबर 2 में क्या था देखें। आए लोग पहले तो है यस, अल्लाह ताला की क्या है, हर चीज़ क्या है, तस्बीह बयान करती है, यानी चरिंद परिंद, इंसान, जिन, पत्थर, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, हर चीज़ क्या करती है, अल्लाह ताला की तस्बीह क्या बयान करते हैं। जो आसमान में है और जो ज़मीन में है वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। आयत नंबर 2 देखें।
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں تم کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، بڑی ناراضگی ہے اللہ کے پاس یہ کہ تم کہو جو تم نہیں کرتے۔ آیت نمبر 2 کی مطابقت دیکھیں، اس ارشاد کا ایک مدعا تو عام ہے جو اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک مدعا خاص ہے جو بعد والی آیت کو مل کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ پہلا مدعا یہ ہے کہ ایک سچے مسلمان کے فعل اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے، یعنی ہم جو بات کہیں جو کام کریں اس میں ہمارا کیا ہو، مطابقت ہو، ہمارے اندر کیا ہو، منافقت نہ ہو، دل میں تو کچھ اور ہو، زبان پر کیا ہو، کچھ اور ہو۔ قول اور فعل میں تضاد والا شخص منافق ہے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ انسان کی بدترین صفات میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مقصوص یعنی سخت پسندیدہ انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو منافق قرار دیا ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ منافق ہے جس کی زبان پر کچھ اور اور دل میں کیا ہو، کچھ اور ہو۔ منافق کی 3 نشانیاں۔ ایک بندے کو غصہ آتا ہے نا، وہ اپنا غصہ ظاہر نہیں کرتا، اپنے دل میں رکھ دیتا ہے، پھر وہ منافق ہوا۔ پھر آگے دیکھیں منافق کی نشانی اصل میں یہ ہے، وہ تو انسان کی فطری بات ہے کہ دل میں انسان اس کو تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے لیکن زبان پہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ وہ صبر میں آئے گا، وہ صبر کے شعبے میں آئے گا، اس نے کیا کہتا ہے، تحمل سے کام لیا، صبر سے کام لیا۔ آگے منافقین کی نشانیاں بتائی گئی۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اور جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کہ امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس کی خیانت کرے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ان لوگوں کو۔ یہاں پر کس کے بارے میں ہے؟ جہاد کے بارے میں ہے۔ جہاد کے دوران باتیں نہ کریں آپ لوگ، ان کو کہہ رہے جہاد کے دوران جو لوگ سخت بندی کار کے لڑتے ہیں وہ اللہ کو کیا ہے، محبوب، زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں بھی ہیں، جو حدیث پاک میں بھی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں، قرآن پاک میں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، لیکن تم ان کے بارے میں کیا ہے، شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرماتے ہیں جو انسان شہید ہو جاتا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے رزق دیتے ہیں، لیکن تم نہیں جانتے، تم لاشعور ہو۔ آیت نمبر 5 دیکھیں آپ، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے، اے میری قوم کیوں تم تکلیف دیتے ہو مجھ کو، اور بے شک تم جانتے ہو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ بس جب انہوں نے ٹیڑھا پنے کی تو ٹیڑھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم گناہ گار کو۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سرکشی پر مبنی طرز عمل یہ تھا کہ حالانکہ اس قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بے شمار انعامات سے نوازا گیا تھا۔ جو بنی اسرائیل تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس میں یہ خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ انعامات سے نوازا تھا، یہاں کے تمام جہانوں پر کیا دی تھی، اسے فضیلت بھی بخشی تھی۔ صرف امت محمدیہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واحد قوم ہے جسے کیا دی گئی، تمام قوموں پر کیا دی گئی، فضیلت دی گئی، جسے ہمیں تمام جہانوں پر، تمام قوموں پر ہمارے نبی کو فضیلت ہے، ہم کیا ہیں، اعلیٰ قوم ہیں۔ تو اسی طرح وہ کیا تھا، اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی، قوم کو فضیلت دی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، عطا کیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم کیا کریں، ہم نے یہاں پہ ہم خود نہیں پکاتے، پہلے انہوں نے کہا کہ کیا کریں، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ من و سلوا بنانا شروع کر دیا۔ من نمکین چیز کو کہتے ہیں، سلوا میٹھی چیز کو کہتے ہیں۔ تو بٹیر تھے وہ کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہ تم نے اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، یعنی آج کو جو کھانا تم نے آج کھانا ہے، جو نہیں کھانا اس کو کیا کرنا ہے، ذخیرہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کر دیا تھا، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی۔ پھر خود ہی کہا اے اللہ تعالیٰ ایسی ہم یہ چیزیں کھا کر اکتا گئے ہیں، ہمیں وہ دے جو زمین اگارے من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خیر، پہلے پارے میں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا ہمیں وہ دے، ترکاری ہو، ساگ ہو، دالیں ہو، مسور کی دال ہو، پیاز ہو، ساگ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس ادنا چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز کو لینا چاہتے ہو؟
تو انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا بند کر دیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جہاں بھی جاتے تھے نا، اگر دھوپ ہوتی تو بادل کیا کرتے تھے ان پر سایہ کرتے تھے. ایک مرتبہ جنگل میں سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس پانی نہیں ہے پینے کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے کیا تھے 12 چشمے تھے، 12 قبیلے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی انعامات سے نوازا، کسی اور قوم کے اتنا انعامات دیتے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے. اللہ تعالیٰ وہ کیا کرتے تھے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے تھے. تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ نے حکم آیا کہ ان کی عبادت کا دن کون سا تھا؟ ہفتے کا دن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تم نے اس دن عبادت کرنی ہے. تو کیا کرتے تھے ہفتے والے دن جال بچھا لیتے تھے. یس. اور پھر اگلے دن کیا کرتے تھے مچھلیاں پکڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون کہہ رہا تھا خاصین، تم بنتر کیا ہو جو ذلیل ہو جاؤ، تم نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا. اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا دی؟ فرعون سے نجات دی. بحر پرزم میں وہ جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آخری شخص تک گزر گیا تھا. تو فرعون نے سوچا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہوں، میں بھی کیا کروں گا یہاں سے گزر جاؤں گا. لیکن جب ان کی بحر پرزم کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی حکم سے علیحدہ ہو گیا تھا، درمیان میں بالکل سڑک بن گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہاں سے گزر گئے تھے. لیکن جب فرعون اور اس کی قوم گزرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دریا کو واپس لیا. تو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی. دیکھیں بے شمار نماز سے نوازا. اور فرعون اس طرح سرکش تھا آپ کا رول نمبر 1 ہے. اور کون آیا ہے رول نمبر 6؟ کون؟ رول نمبر 7. نہیں آپ نہیں، جو بھی آیا آپ بتائیں. میرا 6 ہے. فرعون کا ایک خواب ایک نجومی نے دیکھا تھا. تو نجومی نے کہا تھا بنی اسرائیل میں سے تیری قوم میں سے بھی ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت چھین لے گا. تو فرعون نے کہا کہ اپنی ساری پولیس کو بھیج دیا. اس نے کہا تھا اس بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہونا تم نے اسے قتل کر دینا ہے، اور جو لڑکی پیدا ہو اسے میری خدمت کے قتل نہیں کرنا. تو اس نے اپنی ساری پولیس والی فوج کو بھیج دیا. تو جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے کیا کر دیتے تھے؟ قتل کر دیتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہاں تھی؟ وہ غار میں تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باکس میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا. یہ سارا واقعہ پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بھی نجات دی. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس کے گھر میں ہوئے؟ فرعون کے گھر. دیکھیں مثلا فرعون سے نجات، ان کے بچوں کو فرعون قتل کرتا تھا. آپ کی وجہ سے انہیں عذاب سے نجات ملی. ان پر مان و سلوہ اتارا گیا، ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا. ان کے 12 قبیلوں کو الگ الگ چشمے پینے کے لیے دیے گئے. آپ سمجھ میں آ گئی ساری باتیں؟ لیکن قوم کی ہر موقع پر سرکشی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی، عدم کس کہتے ہیں؟ غیر موجودگی میں بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا ہم کلام کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے 40 دن کا شاید وعدہ کیا تھا، تو زیادہ ٹائم لگ گیا. تو پیچھے قوم نے کیا کیا؟ ایک مٹی کا بچھڑا بنایا اس میں. تو پھر کوئی مٹی کی چیز بنانا وہ کھنکتی ہے، آپ محسوس کریں نا اس میں کھنکناہٹ تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بولتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آتے نہیں ہیں، وہ نہیں آتے، ہم کیا کرتے ہیں بچھڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. تو ہم نے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے جب تک اس کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. کسی اور نبی کی قوم نے اتنا بڑا سوال نہیں کیا جتنا بڑا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تیرے اللہ پر اس وقت ایمان نہیں لیں گے جب تک آمنے سامنے نہ دیکھ لے، آنکھوں سے نہ دیکھ لے وغیرہ. اس کی طرز عمل کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ میں اور میرا بھائی اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے. پھر انسان آخر تنگ ہو کر کیا کہتا ہے؟ ہم خود تو مان لیں، ہم کسی اور پر اختیار نہیں رکھتے، اس لیے ہم اس فاصلے کے قوم کے درمیان علیحدگی کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں فرمایا ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے. سمجھ میں آیا؟
اب آیت نمبر پیچھے دیکھیں دوبارہ آیت نمبر 6 دیکھیں کیا ہے اس کا ترجمہ. اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، عیسیٰ کون ہے؟ جو بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے، اے بنی اسرائیل بے شک میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا، تمہاری طرف تصدیق کرنے والے ہیں جو میرے مجھ سے پہلے ہے اپنے تورات میں سے، اور خوشخبری دینے والے ساتھ ایک رسول کی آئے گا، خوشخبری دینے والے ایک رسول کی آئے گا میرے پاس، نام اس کا احمد ہوگا. اور جب لے اور ان کے پاس واضح نشانیاں تو قالوا انہوں نے کہا یہ جادو ہے زہری. اب کا رول نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر تفسیر. اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مقام بیان کر دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، کس کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو لوگ ان پر ایمان نہ لائے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس طرح تم لوگ میرے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ، قرآن پاک میں بھی ہے انی عبداللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں، بندہ ہوں عبداللہ. میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمیں شریعت موسیٰ کو مٹانے نہیں بلکہ اس کی تجدید و تصدیق کے لیے آیا ہوں. بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. میں حضرت مریم کے والد کا کیا نام تھا؟ عمران. وہ بھی حضرت ہے؟ یہ نہیں پتا مجھے. تو کیا ہے میں نے اس کی تجدید و تصدیق کے لیے آیا ہوں. میں حضرت محمد کی تشریف آوری کی خوشخبری دینے والا ہوں. آپ سے تشریف آوری کی خوشخبری پہلی تمام آسمانی کتابوں میں دی گئی تھی. پہلے انبیاء علیہ السلام سے بھی آپ پر ایمان لانے والے کا وعدہ لیا گیا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے یہ کیا ہے؟ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے. لہٰذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا میں اللہ کا بندہ ہوں. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مٹانے کے لیے نہیں آیا بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا. حاشر کے بعد آپ میدان حشر میں جمع ہوں گے، برپا ہوگا. میں عاقب ہوں. انجیل یوحنا میں فارقلیت کے نام سے بشارت دی گئی ہے. فارقلیت کا مطلب ہے بجوز احمد. دیکھیں اس کا مطلب ہے بجوز احمد کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر وہ نہ ہو تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مگر وہ جب ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ صریح دھوکہ ہے، یعنی واضح دھوکہ ہے. اس آیت میں یہود نصارہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں طرز عمل کی نشاندہی کی گئی ہے. ان کی کتابوں میں آپ تشریف آوری کے بارے میں پیشن گویاں موجود تھی. اسی لیے یہود ایک طویل عرصہ قبل یثرب کے مقام پر آ کر آباد ہو گئے تھے. جب نبی وہ کیوں تھے یہودی یثرب میں آ کر کیوں آباد ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا تھا جو پہلا نبی ہوگا وہ پہلے سب سے پہلے جائے گا یثرب میں آئے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر ایمان لے آئیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ آپ بنی اسرائیل سے ہیں، وہ کہتے تھے جو نیا نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. بنی اسرائیل سے نہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا انکار کر دیا، اسے کھلا جادو قرار دیا. آیت نمبر 7 پیچھے دیکھیں پہلے. 7 8 9 دیکھیں. 7 دیکھیں پہلے. من اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے باندھا اوپر اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کو اور وہ بلایا جاتا ہے طرف اسلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت دیتا قوم ظالمین کو. نیچے دیکھ لیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 7 دیکھیں. اب اس کو عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ پر بہتان اور افتراء عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بیٹے آ جائیں، اللہ کے بیٹے ہیں.
कभी कहते थे कि 3 खुदाओं में से एक खुदा है, कभी कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है। अल्लाह ताला के ईसा अलैहिस्सलाम के सामने हनूर करके आए हैं। सबसे बड़ा इख्तिरा ये है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ईमान लाने को कहा तो आप अपने इख्तिरा करता बुतानों और कुछ साख्ता बातों को बुनियाद बनाकर उस मुमकिन विरोध का इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा, ईसा यहाँ पे 4 कुर्सियाँ क्या 4 रखी हैं सारी। यार इधर रख दो ना, क्यों? अब आगे जगह नहीं है, मैम जगह नहीं फिर मैम ये सही नहीं होता। आने जाने की जगह हो जाएगी यार। आप इधर बैठिए, इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। आप हाँ आप इधर आइए। यहाँ बता दो आप बैठा यार, नहीं नहीं इधर बैठिए यार, आप पीछे पीछे वो क्या कहते थे, ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के बेटे हैं। कभी कहते थे 3 खुदाओं में से एक है, कभी कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस समय हनूर कर दी थी वो बगैर बाप के पैदा हुए थे, अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए थे। इस वजह से सबसे बड़ा झूठ ये है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने को कहा तो अपने इफ्तरा करदा बुतानों और कुछ साख्ता बातों को बुनियाद बनाकर उस नबूवत का इनकार कर दिया। नंबर 3, ये लोग कुरान में तहरीफ लफ्ज़ी भी करते थे। तहरीफ किसको कहते हैं, मैंने पीछे बताया है। तहरीफ रद्द-ओ-बदल करना या गलतियाँ करना। और तहरीफ मानवी भी, ये लोग सजाओं को भी छुपाते थे, बदकारी की सजा कुछ थी और बयान कुछ और करते थे। यानी अब जिस तरह शराब है, जो इंसान शराब पिए उसकी सजा क्या है, 80 कोड़े मारना। तो वो क्या करते थे, जहाँ पे 80 कोड़े लिखे होते थे उसको मिटा के 20 कोड़े लिख देते थे। वो कहते थे कि ये तो 20 कोड़े लिखे हुए हैं। खुसूसन सजाओं में भी क्या करते थे, वो बदकारी करते थे, उसको मिटा कर सजा को कम लिख देते थे। अब आयत नंबर 8 देखें, पीछे पहले देखें। जुरीदुना, वो इरादा करते हैं ताकि वो बुझा दें, यत्फ़उ, ताकि वो बुझा दें अल्लाह के नूर को साथ अपने मुंह के, और अल्लाह ताला पूरा करने वाला अपने नूर को अगरचे ना पसंद करते हैं काफिर लोग। वो इरादा करते हैं ताकि वो बुझा दें अल्लाह के नूर को साथ अपने मुंह के, और अल्लाह ताला पूरा करने वाला अपने नूर को अगरचे नापसंद करते हैं काफिर लोग। आगे देखा आयत नंबर 8 की तशरीह। इस आयत में कुफार की ख्वाहिश का जिक्र है कि वो इस्लाम और नबी के सिलसिले को मसूद को मिटाना चाहते थे। इसके मुकाबले में कहा गया कि अल्लाह तो इस्लाम और नबी के सिलसिले को न सिर्फ महफूज रखेगा बल्कि दीन को गलबा हर सूरत हासिल होगा। यानी वो कहते थे हम क्या करेंगे, बातें का बना के फूंके मार के क्या कर देंगे, इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला क्या अपने नूर को पूरा करने वाला है। अगरचे काफिर लोग क्या करते हैं, इसको नापसंद करते हैं। दीन में गलबा हासिल हुआ। कुरून उला वो कुरून कहते हैं उस बस्ती को, पहली बस्ती हो, यानी पहले ज़माने में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गलबा अता फरमाया। अब भी अगर हम अमल करेंगे तो लाज़िमन गलबा हासिल होगा। लामत पर का शेर है, नूर खुदा है, कुफ्र की हरकत पे फंदा जान फूंकों से चुराग बुझाया न जाएगा। अब आयत नंबर 9 देखें। यानी जितना भी ये कोशिश करे काफिर लोग, मुशरिक लोग कि इस दीन इस्लाम ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ख़त्म होने वाला नहीं है। वल्लज़ी, वो ज़ात है जिसने भेजा अपने रसूल को साथ हिदायत किया और दीन हक के, ताकि गालिब करते ऊपर तमाम दीनों के, अगरचे नापसंद करते हैं मुशरिक लोग। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत के इब्तिदाई समय 3 बातें वाज़ेह की गई हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आक़िद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत पर हैं, इस्लामी दीन हक है। ये तीनों बातें ठीक है ना, अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हिदायत पर हैं, इस्लाम ही दीन हक है। कुरान मजीद में जगह इस बात का ऐलान किया गया कि दीन हक इस्लाम है और हक किताब हक कुरान मजीद है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल की जो पहली किताब की तलीमात की तस्दीक करने वाली है और उनकी मुहाफ़िज़ है। जो हमारी किताब है वो क्या करती है, उसमें पिछले कौमों के वाक़यात भी है ना। तो अब क़यामत वाले जब इंसान खड़ा होगा ना, तो पिछले कौमों के हमें हालात खबर होंगे, कोई बता दे कि पिछले कौम उनको पता नहीं होगा, तो हम कहेंगे ये फलां कौम है, ये फलां कौम है। जो इल्म रखने वाला होगा इन पर यह अज़ाब हुआ, यह अज़ाब हुआ, तो पिछली कौमें क्या होंगी, हैरान होगी, इन लोगों को कैसे पता चल गया कि हमारे हालात ऐसे थे। तो बताया जाएगा इनकी किताब में नहीं था कि आप लोगों के क्या किए गए थे, अहवाल बताए गए थे। तो फिर पहले जो कुरान पाक के पिछली किताबों की तस्दीक भी करती है, पिछली किताबों के जो कौम है उनके अहवाल भी बताती है। तो अल्लाह ताला ने
फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात और जो पहली किताब की तालीमात की तस्दीक करने वाले और उनकी मुहाफिज है, और उनकी क्या है, मुहाफिज है। हमारी किताब क्या है, हिफाजत वाली है। इसकी हिफाजत का जिम्मा किसने उठाया है? अल्लाह ताला ने उठाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस जिक्र को नाज़िल किया, हम ही क्या इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद दीन इस्लाम को गालिब करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद बयान किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम को दीगर तमाम अदियान, दियान किसको कहते हैं? दीन की क्या है, जमा है, पर गालिब कर देंगे। अमलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिब कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिशन मक्का से तनहा शुरू किया था, 12 बारह में इसने सदियों से राज मजहब पर गलबा पाया और 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। कुरान पाक में से फतह मुबीन करार दिया गया है। जिस तरह सूरत नस्र में इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा, यानी अल्लाह की मदद और फतह आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोग के जोग दर जोग दिन इस्लाम में दाखिल होते देख लिया है। बस में काफी है मैम। नहीं मैं मैं अभी भूल जाएगा मैम, बहुत ज़्यादा है मैम, नहीं मैम काफी है। आज पढ़ा भी ज़्यादा है मैम, नहीं पढ़ा बिल्कुल भी टेस्ट भी है मैम, 35 मिनट का हो गया है। नहीं। यस मैम। मैम टेस्ट भी है, टेस्ट भी अब देखिए ऐड नंबर 10 11 12 13 बंद कर दो यार, वीडियो बंद कर बंद कर